ناظرین، آج میں آپ کو دو طرح کی خبریں دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی حالات، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کی طرف دنیا ہے اور دنیا پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس وقت کون کون پاکستان میں بیٹھا ہے۔ اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو کون کون سے ملک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاشی سودے کر رہے ہیں، کس طرح کے سودے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے خلاف بنے جانے والے سازشوں کے جال، اور وہ جال جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، وہ بڑی گہری سازشیں ہیں، اور ان سازشوں کے پیچھے کون ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا حصہ کیوں بنا، اصل کہانی کیا ہے۔ تو ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں 4 ملکوں کے اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو لیبیا کے وزیر اعظم اور ان کے فیلڈ مارشل، وہ پاکستان میں ہیں۔ ان کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جب گئے تھے لیبیا میں تو اس وقت اس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہو گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان پر جو معاہدہ ہونا ہوتا ہے، جو جس پہ سائننگ ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کو پابند کرتا ہے، تو وہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان میں آ کر ہی ہونا تھا۔ تو وہ معاہدہ دراصل ہو رہا ہے جس میں پاکستان لیبیا کو نہ صرف یہ کہ اسلحہ اپنی ایئر فورس کے جہاز اور ٹینکس اور اپنے مشاق طیارے اور ڈرون بیچ رہا ہے، بلکہ ان کی ایئر فورس کو، ان کی فوج کو تربیت بھی دے رہا ہے، اور ان کی ایئر فورس جو ہے وہ دراصل نئے سرے سے بنے گی۔ ایئر فورس لیبیا کی کبھی تھی ہی نہیں، بہت ایک کمزور سی ایئر فورس رہی ہے، جو کہ اس وقت بھی یورپ کے زیر اثر تھی، اور وہ تو پھلتا پھولتا کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتے، خاص طور پہ کسی مسلمان ملک کو۔ تو اب ان کی جو ایئر فورس ہے وہ پاکستان بنائے گا، ان کی فوج کو بھی تربیت دے گا، اور اسی لیے ان کو مشاق طیارے بھی دیے جا رہے ہیں جس پہ جو پائلٹس ہیں ان کی تربیت ہوگی، اور پھر یہ کہ ان کی فوج کو، ان کی بری فوج کو، ان کی نیول فورس کو تربیت دی جائے گی۔ تو ایک تو یہ ملک اور یہ معاہدے، اور دوسری طرف قازقستان کے صدر پاکستان آئے ہیں، ان کا جو استقبال ہے وہ بڑا غیر معمولی استقبال ہوا ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں ان کو لینے گئے، اور ان کو بڑا، اور پھر یہ کہ فضا میں ان کو پاکستانی جنگی طیاروں نے سلامی دی اور ان کو پروٹوکول دیا، ان کو نیچے لے کے آئے۔ تو یہ ان کے ساتھ بھی ہمارے اہم جو معاہدے ہیں وہ سائن ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آذربائیجان کے نیول چیف یہاں پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ، آپ کو یاد رہنا چاہیے یہ بات کہ پاکستان JF-17 تھنڈر جو ہے وہ آذربائیجان کو بیچ چکا ہے، اس نے خرید لیے ہیں، اور وہ 4 ارب سے زائد کی ڈیل تھی، اور اب وہ نیوی کی جو ٹریننگ ہے اور نیوی کی جو باقی چیزیں ہماری طرف سے جو ساز و سامان ہے اس کے معاہدوں کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہے اصل میں پاکستان کا ایک لیول کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور دنیا پاکستان سے معاہدے کر رہی ہے، اور یہاں سے خاص طور پہ دفاعی ساز و سامان کی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ماشاءاللہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ ایک گمبھیر صورتحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں بلوچستان میں ایک بہت بڑا سٹارم آیا، دہشت گردوں کا ایک بڑا غول ان جانوروں کا پاکستان میں داخل ہوا، اور انہوں نے آ کے بہت غدر مچایا، گو کہ اس پر قابو پا لیا گیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ اب یہ جو بلوچستان ہے یہ ذہن میں رکھیں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان جو ہے اس میں BLA یا مجید بریگیڈ یا سو اینڈ سو آن، باقی جو جتنی تنظیمیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ان کے پیچھے ہے، انڈیا ان کو سپانسر کرتا ہے، انڈیا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، انڈیا ان کو انٹیلیجنس دیتا ہے، لیکن اب اس میں ایک اور ملک بھی شامل ہو گیا ہے، وہ ہے اسرائیل۔ پچھلے سال جون کے بعد اسرائیل کے جو ایک بہت بڑا ایک
تھنک ٹینک ہے جو ان کی پالیسیز بناتا ہے اور دوسرے ملکوں کے حوالے سے ان کو اسٹڈی کر کے اسرائیل کو دیتا ہے، اسرائیل کی فورسز کو، اسرائیل کی حکومت کو، اور ان کی پالیسیز میں اس کا بڑا ہاتھ ہے، وہ ہے میمری جو ہے وہ مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ MEMRI میمری، اس نے اعلان کیا تھا پچھلے سال کہ اب بلوچستان اس کا سبجیکٹ ہے، یعنی کہ وہ بلوچستان پہ کام کریں گے، یعنی کہ وہ بلوچستان کا مطالعہ کریں گے، اور پھر کیا ہوگا مطالعہ کر کے اسرائیل کا اگر تھنک ٹینک کر رہا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی پالیسیز اور اسرائیلی حکومت کو اس کے بارے میں پالیسیز بنا کے دے گا۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے اسرائیل شامل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس قدر جدید اسلحہ ان دہشت گردوں کے پاس ہے، مثلا MI6A4 رائفل، یہ کوئی $2000 کی بنتی ہے، 20 لاکھ روپے کی یہ جو رائفل ہے، یہ کون بھائی کس دہشت گرد تنظیم کے پاس یہ ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کوئی لوکل دہشت گرد تنظیم کے پاس تو اتنی مہنگی رائفلز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ان کے پاس گریڈ لانچر ہے اور وہ $2000 سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، LMT M203، یہ جو گریڈ لانچر ہیں ان کے پاس۔ پھر ان کے پاس لیزر رائمنگ ڈیوائس ہے جو رات کے ٹائم دیکھتا ہے، رات کے ٹائم یعنی کہ نائٹ ویژن اس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس کو سٹینر ڈی بال A3 کہتے ہیں، اور اس کی جو قیمت ہے اب آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ ہے $2575 سے بھی زائد اس کی قیمت ہے۔ اتنی مہنگا اسلحہ، اور پھر ان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز ہیں، یعنی کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو وہ گوگلز دیے ہوئے ہیں کہ رات کو جب چلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، ان کے لیے اندھیرا نہیں ہوتا، اور وہ ان کی جو قیمت ہے وہ ایک گوگل کی $4,500 ہے، اور ان کا نام ہے AN/PVS 7GA3۔ یہ جو اتنے بڑے ہتھیار ہیں یہ کسی عام مارکیٹ سے اویلیبل نہیں ہیں، اگر کوئی جا کے کسی ایون کہیں سے سمگل بھی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بالکل یہ آرمی گریڈ یعنی کہ یہ ملٹری گریڈ کے سارے اسلحہ ہے اور یہ سارے ہتھیار ہیں۔ تو ان کو یہ سارے ہتھیار ملٹری کو ہی دے رہی ہے نا، تو وہ کون سی ملٹری ہو سکتی ہے؟ وہ انڈین ہے اور وہ اسرائیلی ہیں۔ تو دراصل یہ جو جنگ ہے اس وقت بلوچستان میں، یہ اسرائیل اور انڈیا لڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے دوسرا کون ہے؟ تیسرا امریکہ کیوں ہے؟ اب میں آتا ہوں سٹوری کی طرف جو میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں آپ کو اشارہ کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا جو پلان ہے وہ ہے ایران کو اندر سے تقسیم کرنے کا، اور اندر سے تقسیم کرنے کے لیے وہ سہارا لے رہا ہے اس وقت علیحدگی پسند تنظیموں کا، اور اس میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں جو زیادہ طاقتور ہیں وہ تو کرد ہیں، اور کوئی اندر سے اور بھی کچھ ہیں ان کے اندر موجود ہیں، وہ کچھ کمیونسٹ لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کرد ہیں اور کچھ چھوٹے اور پاکٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ BLA جو دونوں طرف کام کرتی ہیں، اس سیستان میں اور اس بلوچستان میں، اور یہ بھی لنکڈ ود کرد ہیں، یہ کیونکہ یہ ایک دوسرے کو اون کرتے ہیں، یہ بلوچ کہتے ہیں ہم کرد ہیں، کرد کہتے ہیں یہ ہم کہ وہ بلوچ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کا بڑا آپس میں ایک ان کا رابطہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور اس میں ایک خلیجی ملک اور بھی شامل ہے، اس کا میں نام نہیں لوں گا۔ اور اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسی لیے پاکستان اس میں داخل ہوا ہے جا کے، اور ترکی نے اس کو جو ہوسٹ کر رہا ہے اس میں بھی ترکی، ظاہر ہے کہ تو کرد جو ہیں وہ ترکوں کا بھی مسئلہ ہے، اور جو کرد ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ایران کے لیے بھی خطرہ ہیں اور عراق کے لیے بھی خطرہ ہیں اور شام میں بھی خطرہ ہے، لیکن جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ تو ترکوں کے لیے ہے، اور ترک انٹیلیجنس جو ہے وہ خاص طور پہ ان کا بڑا حساب کتاب رکھتی ہے، ان کو جس طریقے سے وہ مانیٹر کرتی ہے اور ان کی سرولنس کرتی ہے۔ اس وجہ سے اب پاکستان اور ترکی اس مذاکرات میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات جو ہو رہی ہے کہ پاکستان کو یہ مقام ملنا کہ وہ کسی مذاکراتی عمل کا حصہ بنے، اس خطے کی ایک بہت بڑے جو کنفلکٹ ہے اس وقت، سب سے بڑا جو اس وقت تنازع ہے اس میں پاکستان ایک حصہ بننے جا رہا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ایک بڑا پاکستان کے لیے اعزاز بھی ہے، لیکن اصل خبر تو یہ ہے
کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو بھی وہاں پہ ڈسکس کرے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے. اور پھر یہ کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ ایران میں ان کے ذریعے توڑنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اسرائیل اور بھارت اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ ہم سے معاہدے کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ یہاں سے منرلز لے کے جانا چاہتا ہے، وہ یہاں سے تیل نکالنا چاہتا ہے، اور معاہدے موجود ہیں. معاہدے جو ہیں وہ اپنی انیشل سٹیجز پہ موجود ہیں، بلکہ فنڈنگ بھی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو خبریں دی ہیں. تو یہ یاد کرایا جائے گا کہ بھئی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، بزنس اور دہشت گردی دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. اور چین اس میں بلا واسطہ تو نہیں، بالواسطہ مطلب فریق ضرور ہے، لیکن وہ ان مذاکرات میں نہیں ہے. وہ چاہتا ضرور ہے کہ یہ جو معاملہ BLA والا ہے اور مجید برگیڈ اور یہ جو بلوچ دہشت گرد ہے، ان کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے، اور ترکی بھی چاہتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب جو ہے ان کا بڑا اس میں اس وقت سٹیک ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ایران ڈی سٹیبلائز ہو، کیونکہ ایران کے ڈی سٹیبلائز ہونے سے بہت خطے کے اور بہت سے ملکوں میں بہت کچھ ہوگا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے ہر کوئی متاثر ہوگا سوائے ایک امریکہ کے. ہاں، امریکہ جس طریقے سے متاثر ہوگا وہ جنگ میں ہوگا، اسے یہ جنگ مہنگی پڑے گی اگر وہ جنگ کرنا چاہے گا، اسی لیے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا اور وہ اس طرح کی حربے اختیار کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہے ایک طرف کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں بھی ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں، اور وہ بڑی طے در طے سازشیں ہیں. پاکستان اس وقت پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور پوری کوششیں ہو رہی ہیں. اور انٹرنیشنل جو برادری ہے اس کو ساتھ لے کے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. لیکن ہمیں انٹرنلی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے بلوچستان کے اندر جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی طرف دیکھیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو وہاں کے دوسرے جو ادارے ہیں جو ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک کامبنگ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، ایک بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے. کوئی ہاتھ ہلکا نہ رکھیں، کوئی کسی کی بات نہیں سننی چاہیے، اڑا کے رکھ دیں، صفایا کر دیں. سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے، آج وہ دہشت گردی سے پاک ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کر گزرے. وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک کمزور آدمی ہے، میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں. کسی انفلوئنشل آدمی کو لایا جائے، نہ دیکھا جائے ادھر ادھر کی مجبوریوں کو، سیاسی مجبوریوں کو. یہ پاکستان کی سالمیت اور سلامتی سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی اولین ترجیح جو ہے وہ یہی ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ باہر آپ کر رہے ہیں، اندر بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ساری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں، اس سے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے.